بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، 2 فروری کو F9 پارک میں ایک خاتون شام 8 بجے اپنے ایک دفتری ساتھی کے ساتھ F9 پارک میں تھی، جہاں انہیں 2 افراد نے گن پوائنٹ پر روکا اور جنگل کی طرف لے گئے۔ ان کے دوست کو ان سے علیحدہ کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس خاتون کو دونوں ملزمان نے باری باری زیادتی اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا، لیکن ملزمان کی تلاش میں کافی روز کی ناکامی کے بعد ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق گزشتہ روز پولیس کی جانب سے ایک ویڈیو ریلیز کی گئی، جس میں 2 مبینہ ملزمان کو F9 پارک کے گیٹ سے موٹر بائک پر گزرتا ہوا دکھایا گیا۔ پھر غیر مصدقہ اطلاع ملی کہ انہیں صوابی سے گرفتار کر لیا گیا اور متاثرہ خاتون کے سامنے پیش کیا گیا، جس نے انہیں پہچان لیا، اور ملزمان نے بھی اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے F9 پارک میں اس خاتون سمیت درجنوں دیگر خواتین سے بھی جنسی زیادتی کی۔ ترجمان پولیس نے گزشتہ روز پھر موقف تبدیل کیا اور بتایا کہ تھانہ گورڑا کے ایریا میں واقع ایک پولیس ناکے پر 2 افراد نے حملہ کیا، جو جوابی حملے میں زخمی ہوئے اور بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی نیا موقف اور مقدمے کے اندراج کی کاپی سامنے آ گئی، جس میں کہا گیا کہ دونوں ملزمان پولیس پر فائرنگ کے دوران اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ یقیناً اتنے بیانات اور بارہا موقف تبدیل کرنے پر عوامی حلقوں میں پولیس کے کردار پر تشویش اور شکوک کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ ملزمان کے لواحقین میں سے ایک کی بیوہ اپنی چھوٹی بیٹی سمیت ایک میڈیا ہاؤس پہنچ گئی، جس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے خاوند کو پولیس نے گھر سے اٹھایا اور لے گئے، بعد میں پولیس مقابلے میں قتل کر دیا۔ اسلام آباد پولیس کے ذرائع نے کہا ہے کہ دونوں ملزمان کی تلاش میں وفاقی پولیس کافی سرگرمی سے تلاش شروع کیے ہوئے تھی۔ CCTV فوٹیج کے ذریعے ملزمان کی شناخت کی گئی تھی، لیکن ان کی گرفتاری کے بارے پولیس نے میڈیا میں چلنے والی خبروں سے گریز کا مشورہ دیا۔ وفاقی پولیس کے کسی ذرائع نے یہ بیان جاری نہیں کیا تھا کہ پولیس ملزمان کو گرفتار کر چکی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں چلتی رہیں کہ ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں اور متاثرہ خاتون سے بھی ان کی تصدیق کرا دی گئی ہے۔ یہ سراسر غیر مصدقہ خبریں تھیں جو کہ سوشل میڈیا پر چلتی رہیں۔ اب جبکہ جمعرات کی شب یہ قتل کا واقعہ ہوا تو سوشل میڈیا پر وفاقی پولیس کو لعن طعن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ پولیس پر فائرنگ کرنے والے ملزمان نے ہی فائرنگ شروع کی، جس کے جواب میں پولیس کے اہلکاروں نے جوابی فائرنگ کی، لیکن پولیس کے بجائے جو فائرنگ ملزمان کی طرف سے کی گئی، انہی کے ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ 2 ملزمان بنے۔ پولیس کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے اس واقعے کی مکمل تفتیش کی جائے گی۔ ملزمان کی میڈیکل رپورٹس اور ان کے جسموں سے نکلنے والی گولیوں کا فرانزک کیا جائے گا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ انہیں جو گولیاں لگیں وہ پولیس کی رائفلوں سے نکلی تھیں یا نہیں۔ وفاقی پولیس کبھی بھی ماورائے عدالت قتل پر یقین نہیں رکھتی۔ ناظرین، یہ تو وفاقی پولیس کا موقف تھا۔ دوسری جانب قتل ہونے والے ایک ملزم اقبال کی والدہ نے بیان دیا ہے کہ اقبال گھر میں موجود تھا، پائپ سے سیمنٹ پر پانی لگا رہا تھا کہ کچھ پولیس والوں نے اس سے اس کا نام پوچھا اور اسے پکڑ کر ساتھ لے جانے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا جرم کیا ہے تو مزید نفری آ گئی اور اسے گاڑی میں ڈال کر چلے گئے۔ میرا بیٹا بے گناہ اٹھایا گیا ہے اور اس کو لے جا کر انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر دیکھا جائے تو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے بھی پولیس مقتولین کے حوالے سے پولیس کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ متاثرہ لڑکی کے وکلاء نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ جعلی پولیس مقابلہ تھا۔ 15 فروری کو ملزمان وفاقی پولیس کی گرفت میں آ چکے تھے اور انہوں نے میری کلائنٹ کو تھانے میں بلوا کر ان کی شناخت بھی کرا دی تھی۔ پھر وہ کون سے ایسے انکشافات تھے جو تفتیش کے دوران ان ملزمان نے کیے، جس کی بنیاد پر انہیں ماورائے عدالت ناکے پر لا کر قتل کر دیا گیا؟ متاثرہ لڑکی کے وکلاء نے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ بھی کیا ہے۔